بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی چینل، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ کو ٹھیک رکھے اور خوش رکھے۔ آج کی ہماری ریکارڈنگ ہے مسئلہ تقدیر۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا ہے کہ انسان دنیا میں جا کر یہ کام کرے گا، نیک بخت ہوگا یا بدبخت، جنتی ہوگا یا جہنمی، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ جب کوئی برا کام کسی کے مقدر میں لکھا ہے تو اسے پھر سزا کیوں دی جائے گی؟ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب تحریر فرمائیں گے۔ جواب: مسئلہ تقدیر ان مسائل میں سے ہے جن کے متعلق بحث و تمحیص کرنا شرعاً ہے، کیونکہ اس کے متعلق بحث و تکرار سے اجر کی محرومی، بدعملی اور ضلالت کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اصحابہ وہم یختصمون فی القدر فکأنما یفقہ فی وجہہ حب الرمان عن الغضب فقال بہذا امرتم او لہذا خلقتم تضربون القرآن بعضہ ببعض بہذا ہلکت الامم قبلکم۔ آپ اپنے صحابہ پر اس حالت میں نکلے کہ وہ مسئلہ تقدیر پر بحث کر رہے تھے۔ آپ یہ دیکھ کر اس قدر غصے میں آ گئے، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے پر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اس کا حکم دیے گئے ہو یا تم اس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو؟ اللہ کے قرآن کی بعض آیات کو بعض کے ساتھ ٹکراتے ہو، اسی وجہ سے تم سے پہلی امتیں ہلاک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر بیان کیا ہے کہ ہم نے خیر و شر دونوں کا راستہ دکھا دیا ہے اور اسے اختیار دیا ہے کہ جس راستے کو چاہو اختیار کر لے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے اس کو راستہ دکھایا ہے، خواہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکرا۔ ایک اور مقام پر فرمایا، وہدیناہ النجدین، ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر و شر کے دونوں راستے دکھا دیے ہیں اور اسے عقل و شعور دیا ہے کہ اپنے لیے ان دونوں راستوں میں سے جو صحیح راستہ ہے اختیار کر لے۔ اگر انسان سیدھے یعنی خیر و برکت والے راستے کو اختیار کرے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا اور جہنم کے دردناک عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے گا، اور اگر راہ راست کو ترک کر کے ضلالت و گمراہی اور شیطانی راہ پر گامزن ہوگا تو جہنم کی آگ میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی ہے اس نے اپنے علم کی بنیاد پر لکھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ وہ ہر شخص کے متعلق تمام معلومات رکھتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ انسان دنیا میں کیسے رہے گا، کیا کرے گا، اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس لیے اس نے اپنے علم کے ذریعے سب کچھ لکھ ہی دیا ہے، کیونکہ اس کا علم و اندازہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اور تقدیر میں لکھی ہوئی اس کی تمام باتیں ویسے ہی وقوع پذیر ہوں گی جس طرح اس نے قلم بند کی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ کے کمال علم احاطہ کلی کا ذکر ہے۔ اس میں یہ بات نہیں کہ انسان کو اس نے ان لکھی ہوئی باتوں پر مجبور کیا، اس لیے یہ بات کہنا صحیح نہیں ہوگی کہ زانی، شرابی، چور، ڈاکو وغیرہ جہنم میں کیوں جائیں گے، کیونکہ ان کے مقدر میں ہی زنا کرنا، شراب پینا، چوری کرنا اور ڈاکے وغیرہ ڈالنا لکھا ہوا تھا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے کہ ایک استاد جو اپنے شاگردوں کی ذہنی علمی صلاحیتوں اور ان کے لکھنے پڑھنے سے دلچسپی، عدم و دلچسپی سے اچھی طرح واقف ہے، اپنے علم کی بنا پر کسی ذہین و محنت طالب علم کے بارے میں اپنی ڈائری میں لکھ دے کہ یہ طالب علم اپنی کلاس میں اول پوزیشن حاصل کرے گا، اور کسی شریر اور غبی و کند ذہن طالب علم کے بارے میں لکھ دے کہ وہ امتحان میں ناکام ہوگا، اور کند ذہن لائق طالب علم دونوں کو کلاس میں برابر محنت کرائے اور اکٹھے انہیں سمجھائے، لیکن جب امتحان اور ذہین و لائق
طالب علم اچھے نمبر حاصل کر کے اول پوزیشن حاصل کر لے اور کون ذہن طالب علم ناکام ہو جائے، تو کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ لائق طالب علم اس لیے کامیاب ہوا کہ استاد نے پہلے ہی اپنی ڈائری میں اس کے متعلق لکھ دیا تھا کہ وہ اول پوزیشن حاصل کر لے گا، اور کون ذہن اس لیے فیل ہوا کہ اس کے متعلق استاد نے پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ وہ فیل و ناکام ہوگا، لہٰذا اس بیچارے کا کیا قصور اور گناہ ہے؟ یقیناً سمجھدار انسان یہ نہیں کہے گا کہ اس میں استاد کا قصور ہے، اس لیے کہ اس میں استاد کی غلطی نہیں، کیونکہ وہ دونوں کو برابر سمجھاتا رہا کہ امتحان قریب ہیں، محنت کر لو ورنہ فیل ہو جاؤ گے۔ استاد کی ہدایت کے مطابق لائق و ذہین طالب علم نے محنت کی اور نالائق و شریر طالب علم اپنی بری عادت میں مشغول رہا اور اپنے وقت کھیل کود اور شرارتوں میں صرف کر دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کا علم بلا شبہ پوری کائنات سے زیادہ اکمل و اتم ہے، اس سے کوئی چیز مخفی پوشیدہ نہیں۔ اس نے اپنے کامل علم کی بنا پر ہر انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی لکھ دیا ہے کہ یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت، جنتی ہوگا یا جہنمی، مگر ان سے اختیارات اور عقل و شعور سلب نہیں کرتا، بلکہ ان کی رہنمائی کرتے ہوئے اچھے اور برے راستوں میں فرق اپنے انبیاء رسول علیہم السلام بھیج کر کرتا رہا ہے، اور سلسلہ نبوت ختم ہونے کے بعد وراثت الانبیاء صالح علماء کے ذریعے کائنات میں انہیں ایمان و اعتقاد اور اعمال صالحہ کی دعوت دیتا ہے، کفر و شرک، معصیت اور گناہ سے منع کرتا ہے، جہنم کے عذاب اور حساب و کتاب اور قیامت کی ہولناکیوں سے ڈراتا ہے۔ ان تمام احکامات کے جواب جب کافر اپنے کفر اور طغیان پر اڑا رہتا ہے، فاسق اور اپنے فسق و فجور سے توبہ نہیں کرتا، تو اس کے ان برے اعمال پر اگر اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے تو اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ یہ تو عین عدل و انصاف ہے، اور اس کے برخلاف نیک و بد اور کافر و مومن سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا عین ظلم و نا انصافی ہے۔